کیا اس لیے رسول نے قربانیاں دی ہیں کہ میرے لوگ جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا بہنوں کا حق کھا رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا غریبوں کا راستہ روک رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہمسائے پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ناجائز کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا رشوت لے رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے قلم کو بیچ رہا ہے۔ کتنے کیس ہیں، عدالتوں کے لیے غریب چکر لگا رہے ہیں، کوئی اپنی بکری بیچ کے جاتا ہے، کوئی اپنی بھینس کو بیچ کے جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس لیے جج بنایا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس لیے کرسی میں بٹھایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے؟ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ ایک وہ جو نوجوان ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، جس کا دل صاف ہو، جس کے اندر بغض نہ ہو، جو بد نظری نہ کرتا ہو، جو زنا سے دور ہو، جو شراب نہ پیتا ہو، جو چوری نہ کرتا ہو، ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، یہاں عادل بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر شخص جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے کوئی گھر کا بڑا ہے، چاہے کوئی چیئرمین ہے، چاہے ایم ایل اے ہے، نمبردار ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا تو اسے بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے محبت میں، اللہ کی یاد میں۔ کتنا عرصہ ہو گئے ہمیں تو قرآن کھولے ہوئے، تو آنکھیں کہاں سے بہیں گی؟ ہمارے نوجوانوں کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جبریل آ کے قرآن پڑھائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قرآن پڑھائیں گے؟ کیا ہمارے کانوں سے پکڑ کے مولوی ہمیں قرآن پڑھائے گا؟ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو کہاں آنکھیں بہیں گی جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی بات اللہ نے آیات میں فرما دی، الف لام میم، اے لوگو تمہارا علم کامل نہیں ہے، اگر کامل ہے تو بتاؤ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بہت عظیم کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے۔ ذالک سے مراد بہت مرتبے والی کتاب ہے، بہت عالی شان کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ایک ذرہ بھی شک کا نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، لیکن متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن ایسی واحد کتاب ہے جو پڑھنے والے کی نیت ہوتی ہے، جو قاری کی نیت ہوتی ہے، ویسے ہی قرآن سے موتی نکلتے ہیں، ویسے ہی قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم قرآن سے جڑے ہیں، ایک قرآن ہی ہے جو ہمیں بالکل یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ ایک قرآن ہی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل ہی سیدھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ صراط مستقیم، وہ راستہ یہ قرآن ہی ہے، اس راستے پہ لے جاتا ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جس راستے پہ اللہ اپنی نعمتوں کو بارش کی طرح برسا رہے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں قبر میں کامیاب کرے گا، یہ وہ قرآن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، آ کے اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے احکام پہ عمل کرتا تھا، یہ میرے بات کی قدر کرتا تھا، اس کا حق ہے اسے حق دو، لیکن ہم قرآن کا حکم توڑ کے حق کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی کا حق دے، بہن کا حق دو، کسی کے وراثت پہ نہ قبضہ کرو، کسی کا دل نہ توڑو، لیکن ہم کیا سوچے جا رہے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں اٹھا، آج فجر کی بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، اعلان ہو رہا تھا، حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں، فلاں بنت فلاں وفات پا چکی ہے، نماز جنازہ 11 بجے آ کے نماز ادا کیا، 1 گھنٹے میں کفن دفن کر کے ہر کوئی واپس جا رہا تھا۔
تو یہ دن میرے اور آپ کے لیے آنا ہے، یہ دن میں نے بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ فرشتے آسمان سے اتریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے، تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس مرنے والے کے پاس آ جاتے ہیں، تو ایک فرشتہ اترتا ہے خوبصورت تشت لے کے، خوبصورت کپڑے لے کے، اور آتا ہے کہ اے نیک روح، اے اللہ کی ماننے والی روح، تو بڑی خوش قسمت روح ہے، بڑی نیک بخت روح ہے، تمہیں جنت کی سیر کراؤں، تمہیں جنت میں لے جاؤں، اور بڑے آرام سے اس کی روح کو قبض کر کے آسمان پہ چڑھتا جاتا ہے، تو ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرشتے ملتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بنت فلاں ہے۔ تو کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ بیٹے کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، بڑا نیک تھا، بڑا اللہ کی ماننے والا تھا، رسول اللہ کی غلامی کرنے والا تھا، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نیک روح، اے مطمئن روح، آجا اللہ کی طرف لوٹ چلتے ہیں، جا اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے صرف کتاب میں جمع کرنے کے لیے نہیں رکھ دی، یہ کتاب سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب مسجد میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب گھر کی الماریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عمل کرنے کے لیے ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، خود بھی قرآن پہ عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل پہ لے آئے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے، قرآن کے علاوہ کوئی دستور نہیں ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھائے۔ ایک قرآن ہی وہ دستور ہے جو ہمیں کیا انسان بناتی ہے، جو ہمیں یہ ڈھنگ سکھاتی ہے کہ تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے،